السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض معروض سے قبل آئیے ہم آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فداء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیان شکرباز بن پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد من الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی ہماری یہ شب مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی۔ اسٹیج پر سادات بھی موجود ہیں، علماء اکرام بھی موجود، اور یہ سادات ہی کا حصہ ہیں کہ وہ اپنے جد امجد مولا کائنات کی شان بیان کریں، اور ہماری خواہش بھی تھی کہ سید حاجی صاحب جو ہیں وہ کچھ اور بیان کرتے، لیکن انہوں نے اختصار میں نپٹا دیا ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کو عظیم الشان شان عطا فرمائی۔ سب سے پہلی شان تو یہ کہ حضرت مولا کائنات کی پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی کہ اگر مجھے ملتی تو دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، وہ تین چیزیں ایک طرف، جو اللہ نے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں وہ تین چیزیں مجھے ملتی جو حضرت علی کو ملی تو دنیا کی ساری نعمت سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتی۔ حضرت عمر نے سرخ اونٹوں کا ذکر فرمایا، اور وہ سرخ اونٹ، لال اونٹ، یہ بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے عرب کے یہاں، تو حضرت عمر نے اسی کا ذکر فرمایا، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ دنیا کی ساری نعمت سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ یہ کہ وہ تین چیز جو اللہ نے حضرت علی کو دی وہ مجھے ملتی۔ لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین وہ کون سی تین چیزیں جو حضرت علی کو ملی اور آپ کو زیادہ پسند؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی پرورش میں رہے۔ دوسری، حضرت عمر فاروق فرماتے دوسری یہ کہ حضرت مولا کائنات اللہ کے رسول کے ساتھ مسجد نبوی میں رہے، اور مسجد میں جو چیزیں دوسروں کے لیے حلال نہیں وہ مولا کائنات کے لیے حلال۔ حالت جنابت میں جنبی ہو، ناپاک ہو بندہ، کوئی اور جا نہیں سکتا، مولا کائنات کو اجازت ہے، حضرت علی کو اجازت ہے کہ تم آ جا سکتے ہو، باقی سب بند، اور کوئی نہیں آ سکتا سوائے علی کے۔ تیسری چیز حضرت عمر فاروق فرماتے تیسری وہ چیز کہ میدان جنگ خیبر کے موقع پر سرکار نے جھنڈا مولا کائنات کو عطا فرمایا۔ یہ تیسری چیز کہ جو میں چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے عطا فرماتے، اللہ مجھے یہ شان عطا فرماتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کی یہ شان بیان کرتے ہیں کہ آپ کو یہ شان اللہ نے عطا فرمائی کہ حضور کی پرورش، مسجد میں رہنا، اور جنگ خیبر کے موقع پر سرکار نے جو جھنڈا عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی الکریم فرماتے ہیں
کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہو، جو بندہ مجھ سے محبت کرتا اسے کیسا ہونا چاہیے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل، ابو بکر و عمر حضور کے بعد سب سے افضل، اور کسی مومن کے دل میں میری محبت اور ان دونوں کی دشمنی جمع نہیں ہو سکتی۔ کسی مومن کے دل میں ان دونوں کی دشمنی اور میری محبت جمع نہیں ہو سکتی، تو جمع ہوگی تو یا تو تینوں کی محبت ہوگی یا تینوں کی دشمنی۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی اور وہ علم عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کے دروازہ ہیں۔ اور دوسری روایت انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر، علی اس کے دروازہ۔ پتا چلا اس کائنات میں جتنے علوم جس کے پاس ہیں وہ سب علی کا صدقہ۔ اور یہ تو صرف علم کی بات اور حکمت کی بات، یہ علم اور حکمت دونوں کو ملائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ظاہری علم چاہیے تب بھی علی کے در پر آنا ہوگا، باطنی علم چاہیے تب بھی علی کے در پر آنا ہوگا، کہ مولا کائنات یہ اس شہر علم کے دروازہ ہیں، اور بغیر دروازے کے کسی کو کوئی علم حاصل نہیں ہے، کوئی علم حاصل نہ ہوگا۔ جسے علم ظاہر چاہیے، شریعت کا علم، وہ بھی باب علی پر آئے، اور جسے ولایت چاہیے اسے بھی علی کے در پر آنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا، 7 حروف پر قرآن نازل ہوا۔ 7 حروف کا کیا مطلب؟ 7 زبانوں، 7 لغت پر، 7 لغتوں پر قرآن نازل ہوا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہر لغت میں ایک ظاہری معنی ایک باطنی معنی ہے، اور ان 7 لغت کے ظاہری اور باطنی معنی کا اگر کوئی جاننے والا ہے وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی قرآن کا ظاہری علم بھی جانتے ہیں، اس کا باطنی علم بھی جانتے ہیں، اور اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن کی تفسیر کرتا، اگر میں قرآن کی تفسیر کرتا، کی نہیں اگر کرتا تو پھر کیا حال ہوتا؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میں قرآن کی تفسیر بیان کرتا تو قرآن کے بسم اللہ کی با کی تفسیر میں 80 اونٹوں کا بوجھ لاد دیتا، 80 اونٹوں کا بوجھ، یعنی کہ ہر اونٹ پر کتابیں لکھ کر لاد دی جاتی تو 80 اونٹوں پر لادی جاتی، اتنی کتاب تو بسم اللہ کی با کی تفسیر میں لکھ دیتا۔ اور جانتے مولا کائنات یہ با کی تفسیر میں اتنی لمبی تفسیر کیا لکھتے کہ یہ با ہے نا، با یہی وسیلہ ہے، یہ با یہی وسیلہ۔ اگر مولا کائنات با کی تفسیر کر دیتے تو نہ آج کوئی وہابی ہوتا نہ کوئی دیوبندی ہوتا۔ مولا کائنات نے چھوڑ دیا، اگر وہ تفسیر لکھ دیتے نہ کوئی وہابی ہو سکتا، نہ کوئی دیوبندی بنتا، نہ کوئی علی مرزا انجینئر کے پیچھے جاتا، لیکن مولا کائنات نے چھوڑ دیا۔ اگر میں ہی سب کر دوں گا تو پھر یہ جائیں گے نہیں تو جہنم بھرے گی کیسے؟ جہنم کے لیے بھی چاہیے کچھ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَأَنَّ جہنم، ہم ضرور جہنم کو بھریں گے، تو جہنم کے لیے کچھ تیار ہو رہے ہیں۔ بچے وہی جو مولا کائنات والے ہیں، بچے وہی ہیں۔ یہ با جس نے سمجھ لی، سمجھو وہ بندہ کامیاب ہو گیا، کہ با استعانت کے لیے ہے، با ذریعہ ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے شروع کر، اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہو۔ ارے بھائی اللہ سے مدد نہیں مانگ رہا، نام سے مانگ رہا ہے، اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے۔
تو یہ با استعانت کا گویا اللہ نے بتایا میں نے یہ ساری کائنات بنائی اور اس کائنات میں جو کچھ پیدا کیا میں چاہتا تو ساری انسانیت کو آسمان سے اتارتا، اگر چاہتا تو ساری انسانیت، میں نے آدم اور حوا کو اتارا تھا، میں نے ابلیس کو اتارا، تو میں آدم و حوا کی طرح ہر انسان کو زمین پر ایسے ڈائریکٹ آسمان سے اتارتا۔ جس کی باری آتی، میری باری آتی تو میں ادھر سے اتر رہا ہوتا، آپ کی باری آتی آپ آسمان سے اتر رہے ہوتے اور اس گھر میں اترتے جس گھر میں آپ کو پیدا ہونا۔ لیکن اللہ نے فرمایا ایسے اتاروں گا نہیں، ماں باپ کا واسطہ رکھ دیا ہے، ماں باپ کا ذریعہ رکھ دیا۔ اللہ چاہتا تو آپ کو رزق ڈائریکٹ ملتا، ڈائریکٹ کمانے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ڈائریکٹ رزق آپ کے گھر میں آ جاتا، اور بنو اسرائیل کو ملا ہے، قرآن اس پر دلیل ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اللہ نے میدان تیہ میں بنو اسرائیل کے لیے ہے نا، اور چھت کی بھی ضرورت نہیں، کھلے میدان میں تھے، دھوپ سے کیسے بچنا، اللہ نے بادل کا سائبان دے دیا، بادل کا سائبان دیا۔ بھوک لگی کھانا کیا، تو اللہ نے من و سلوہ عطا کر دیا۔ روزانہ دوپہر صبح شام دسترخوان اترتا، آسمان سے ایسے ڈائریکٹ دسترخوان اترتا، یہ کھاتے پھر دسترخوان اٹھا لیا جاتا، پھر شام ہوتی پھر اتر آتا، پھر کھاتے پھر اٹھ جاتا، پھر چلا جاتا۔ کہتے اللہ نے 40 سال انہیں یہ کھلایا ہے، بنو اسرائیل کو من و سلوہ کھلایا۔ اور پھر ہم انسان ہیں نا، تو ہم انسان ناشکرے، ہم انسان بے صبرے، تو ہمارا حال یہ ہے اگر کوئی فری میں فوکٹ میں آپ کو روزانہ چکن بھی کھلائے نا، روزانہ چکن 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 2 ٹائم چکن، تو ایک دن آپ کہو گے بس کر یار، اب تو بیگن بڑھا کے کھلا دے، اب تو پیاز آلو کھلا، اب تو سبزی بھی کھلا، ایک آدھ دن تو وہ بھی دے دے، ہے نا۔ یہ جتنے ہمارے حفاظ تراویح کے لیے کہیں شہر میں جاتے ہیں نا، تو پھر ان کے ہاں یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ حافظ صاحب آئے ہیں اور ان کی باری لگی کہ ہر گھر سے ٹفن آئے گا، تو پھر ان کا ہر گھر والا سوچتا ہے کہ حافظ صاحب کو اچھا ہی کھلانا، تو ہر گھر والا چکن بنا کر بھیج دیتا ہے، اور یہ روزانہ چکن کھا کھا کر تھکتے ہیں، تو پھر کسی سے کہتا ہے بھئی ایک آدھ دن تو دال چاول بھی بھیج دو، کبھی تو ہمیں ہے نا آلو بھی کھلا دو، سبزی بنا دو، سادہ کچھ کھلاؤ، بس بہت ہوا، مونگ مسور کی دال ہی کھلا دو۔ تو بنو اسرائیل بھی جنتی کھانا کھا کھا کر تھک گیا، وہ انسانی فطرت تھی بے صبر بے شکر، تو تھک گئے، تو پھر حضرت موسیٰ سے کہا لن نصبر علی طعام واحد، اے اللہ اے موسیٰ یہ ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، ہاں ہم کو تو چاہیے مونگ مسور چاہیے، ہاں ہمیں تو پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، یہ ساری چیزیں جو زمین اگاتی ہے وہ چاہیے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر چلو بستی میں گھسو، خود کھیتی کرو، خود کماؤ، خود حاصل کرو، کھاؤ۔ تو یہ سسٹم، تو حال یہ تو اللہ چاہتا تو سب کچھ ڈائریکٹ آتا، لیکن اللہ نے کیا نہیں، اللہ نے ذرائع رکھے ہیں، ماں باپ کا واسطہ دے دیا تاکہ ماں باپ کے واسطے سے تم دنیا میں پیدا ہو سکو۔ اسی طرح اللہ نے ہر چیز کا واسطہ، تو ہم نے حضرت علی مرتضیٰ کو مشکل کشا کہا کہ مشکلیں تو صرف اللہ دور کرتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی دور نہیں کرتا۔ ہم بھی کہتے، ہمارا بھی یہی کہنا ہے اللہ کے سوا کوئی مصیبت پریشانی مشکل دور نہیں کر سکتا، اللہ ہی دور کرتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نیک بندوں کو ذریعہ بنایا، تو علی کے در پر تجھے دے دوں گا، آجا علی کے در پر۔ یہ سرکار نے جو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم، میں علم کا شہر، علی اس کے دروازہ، بتانا ہی یہ چاہا میرا سارا علم اگر چاہتے ہو علی کے دربار میں آنا ہوگا، اور ولایت بھی یہیں سے ملے گی، علم ظاہر بھی یہیں سے عطا کیا جائے۔ اور یہ مولا کائنات کی شان ہے، حضرت علی کے سوا کسی نے نہ کہا، حضور کے بعد ایک حضور تھے جنہوں نے کہا جو پوچھنا ہو پوچھ لو، حضور کے بعد صرف مولا کائنات ہیں کہ جو منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے جو پوچھنا ہو پوچھ لو، میں یہیں کھڑے ہو کر جواب دے دوں گا، نہیں کہوں گا کہ میں تھوڑا کتاب دیکھ کر آؤں،
یہ نہیں کہوں گا کہ ذرا سوچ لوں، تھوڑا غور کر لوں، تجھے جو پوچھنا ہو پوچھ، میں یہیں کھڑے ہو کر جواب دے دوں گا۔ یہ مولا کائنات کے علم کی شان ہے۔ اور اگر لوگ پوچھتے، اور جس نے جو پوچھا، ویسے بہت سے واقعات کہ مولا کائنات سے جس نے جو پوچھا علی نے وہ جواب دے دیا، اور ایسے ایسے فیصلے فرمائے کہ لوگ حیران کہ مولا نے ایسے کیسا فیصلہ فرمایا۔ تو پھر یہ مولا کائنات فیصلوں میں بالکل مضبوط اور مستحکم۔ اور یہ کیوں؟ سرکار نے آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، اے علی جاؤ یمن کا قاضی تمہیں بنا کر بھیج رہا ہوں۔ حالانکہ ان سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بھیجا تھا، اور دونوں کو یمن کے آدھے علاقے دیے، آدھے علاقے۔ لیکن اب اسپیشل بھیج رہے ہیں حضرت مولا کائنات کو قاضی بنا کر۔ قاضی مانے جج، وہاں فیصلے کرنے ہیں۔ تو مولا کائنات عرض کرتے یا رسول اللہ میں وہاں جاؤں قاضی بن کر، لوگ فیصلے کے لیے، میں کیسے فیصلے کروں گا؟ اتنا علم نہیں کہ میں فیصلے کر سکوں۔ حالانکہ یہ مولا کائنات کی عاجزی ہے۔ اور یہ بات اس وقت کی ہے جب مدینۃ العلم کے باب بن چکے، یہ بعد کی بات ہے نا۔ سرکار نے کہہ دیا کہ یہ علم کا دروازہ، اس کے بعد یمن بھیج رہے ہیں، اور جب بھیج رہے ہیں تو کہا کہ فیصلے کرنے جاؤ قاضی بن کر۔ کہا میں کیسے فیصلے کروں گا، میرے پاس اتنا علم نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اے علی میں دیتا ہوں، یہ قوت و طاقت میں دیتا ہوں۔ کہتے سرکار نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر دعا دیا، اللہم املا قلبہ علما و فہما، اے اللہ تو علی کے دل کو علم سے، سمجھداری سے بھر دے، والحکم و نورا، اور حکمتوں اور نور سے بھر دے۔ کہتے سرکار نے دعا دی، اس کے بعد مولا کائنات کہتے پھر کبھی میں ذرا بھی فیصلہ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹا۔ جب بھی کوئی فیصلہ آیا میں نے بالکل کھل کر فیصلہ کیا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اور مولا کائنات کی ایک شان یہ بھی، جی ہاتھ رکھا نا، یہ بات آئی تو مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ مولا کائنات کی ایک شان یہ کہ آپ کو ٹھنڈی میں ٹھنڈی نہیں لگتی، گرمی میں گرمی نہیں لگتی۔ یہ بھی مولا کائنات کی شان۔ ابھی ہمارا حال یہ ہے کہ اگر موٹا کپڑا پہن لیں گرمی شروع ہو چکی ہے، اگر موٹا کپڑا پہن کر یا کوٹ ووٹ پہن کر ہم پہنچ جائے تراویح پڑھنے، پتہ نہیں آپ لوگ تراویح پڑھتے ہیں کہ نہیں، لیکن تراویح پڑھنے والوں سے پوچھیں، ہے نا، اللہ نے ہم کو موقع تو دیا ہے کہ لوٹ لو میری رحمت۔ اور یہ آخری عشرہ شروع، مولا کائنات کے دن سے، آپ کے عرس سے آخری عشرہ مغفرت کا عشرہ شروع ہے نا۔ تو اب ہمارے پاس موقع، اللہ نے رحمتیں دی، اللہ نے مغفرتیں دی، اب یہ بس جہنم سے نجات کا یہ عشرہ، آخری عشرہ ہے نا۔ بہت سے لوگ تو اسے بھی کہتے ہیں حدیث نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے، نہیں حدیث سے ثابت ہے یہ 3 عشرے، طبرانی کی روایت میں ہے یہ تینوں عشرے کا نام۔ لیکن بہرحال اب یہ آخری عشرہ، اللہ نے ہم کو موقع تو دیا کہ ہم رحمتیں، مغفرتیں، وسعتیں حاصل کر لیں۔ پتہ نہیں ہم نے حاصل کی کہ نہیں، ہے نا۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں وہ ایک سوال چلتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں نا نوافل کو فالتو کہہ دیا، سنتوں کو فالتو، صرف فرض۔ حالانکہ بھئی یہ نوافل اور سنن بھی احادیث سے ثابت ہے۔ ایک صحابی رسول آ گئے تھے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی آئے دیہاتی آدمی ہے تو کہتے ہیں میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اور سوال میں سختی کروں گا، برا مت لگانا، دل میں کچھ رکھنا مت، میں تھوڑا سختی سے پوچھوں گا۔ کہا پوچھو۔ تو اب پوچھنا شروع کیا تو قسمیں دے کر کہ اچھا بتائیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ کہاں؟ کیا واقعی اس ذات کی قسم جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا؟ کہاں؟ تو یہ سوال جواب چلے نا، تو اس میں ایک سوال یہ کہ آپ کا جو قاصد آیا اس نے ہم سے کہا کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض، کیا صحیح ہے؟ اللہ نے فرض کی ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے؟ سرکار فرماتے نہیں، اس نے سچ کہا، اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے۔ تو کیا اس سے اوپر کچھ زیادہ؟ تو وہ سرکار فرماتے لا، 5 وقت کی فرض نماز سے زیادہ کچھ نہیں، لا الا ان تطوع، لا الا ان تطوع،
زیادہ فرض تو نہیں مگر تو اپنی طرف سے کچھ زیادہ پڑھے، تو اپنی طرف سے کچھ زیادہ پڑھے۔ اور یہ سرکار نے پڑھ کے دیکھا بھائی اللہ نے، یعنی حضور تو اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما کر حضور کو روکا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات میں قیام کر لیکن تھوڑا، بہت زیادہ نہیں، اوزد علیہ، یا تھوڑا سا اور کر لے، یا تو تھوڑا کم کر لو یا تھوڑا زیادہ کر لو لیکن کم، پوری رات آپ عبادت نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، ان لک فی النہار سبحا طویلا، محبوب آپ کو پورا دن کام کرنا ہوتا ہے، دن بھر کام کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام، تو یا رسول اللہ آپ تھوڑی سی نمازیں کم کریں۔ تو حضور کا حال یہ تھا کہ پیروں میں ورم آ جاتے، اتنے نوافل پڑھتے، اور کچھ اب نئے پیدا ہوئے جنہوں نے نوافل کو فالتو کہہ دیا۔ یہ فالتو نہیں، یہ ایکسٹرا ہے، یہ فالتو نہیں، یہ ایکسٹرا۔ تطوع کا معنی سمجھا نہیں بندہ، تطوع کا معنی فالتو نہیں۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک میں آپ کو مثال دے دوں فالتو اور ایکسٹرا میں۔ ایک تو ہے وہ بسکٹ کا پیکٹ آپ کو دیا گیا، تو بسکٹ کا پیکٹ آپ نے وہ کاغذ پھاڑا، اس میں سے بسکٹ کھائی اور کاغذ پھینک دیا۔ کیوں پھینک دیا؟ کاغذ بھی کھا جاتے، کہتے وہ فالتو تھا تو پھینک دیا۔ اچھا تو پھر ایک پر ایک فری، چاہے صابن ہو یا کوئی بھی چیز آپ کو ایک پر ایک فری ملی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ فالتو والا میں نہیں لیتا، میں تو اصل ہی لوں گا، فالتو میں نہیں لیتا، یہ کہیں گے؟ نہیں، وہ تو آپ فوراً لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ایکسٹرا آ رہا ہے، وہ تو ایکسٹرا والا۔ تو فالتو پھینکا جاتا ہے، ایکسٹرا لیا جاتا ہے۔ تطوع کا معنی فالتو نہیں، نوافل کا معنی ایکسٹرا، فرائض کے علاوہ نوافل کی کثرت کریں۔ حضور نے کی ہے، اور سنت موقدہ غیر موقدہ علماء نے خود سے نہیں بنا دی۔ چلو ایک دن یعنی علماء بیٹھے اور بیٹھ کر ایک کام کرتے ہیں، ہم فجر سے پہلے 2 رکعت سنت کر ڈالتے ہیں، 2 رکعت فرض تو اللہ نے دی ہے، 2 سنت اپنے کر لیتے ہیں، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہم کر لیتے ہیں، اور ظہر کے بعد بھی 2 رکعت سنت رکھتے ہیں، پھر 2 رکعت نفل رکھیں گے۔ یہ علماء نے بیٹھ کر میٹنگ کر کے نہیں کیا، سرکار نے کر کے بتایا، سرکار نے احادیث میں موجود۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت کہ آپ کو ٹھنڈی میں ٹھنڈی نہیں، گرمی میں گرمی نہیں لگتی۔ اور کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دعا عطا فرمائی۔ کیا دعا دی؟ اے اللہ تو علی سے گرمی ٹھنڈی سب دور فرما، سب دور فرما۔ کہتے جب دعا کی تو حال یہ تھا کہ ٹھنڈی میں بالکل پتلا کپڑا پہنتے تھے، ٹھنڈی میں بالکل پتلا کپڑا، اور ایسے ہی گھوم رہے ہوتے، سب کر رہے ہوں، مولا کائنات پتلے کپڑے میں بالکل آرام سے، کوئی ٹھنڈی نہیں۔ اور گرمی میں آپ موٹا کپڑا پہنتے، ٹاٹ والا موٹا کپڑا، ہر کوئی پتلا کپڑا پہن رہا پھر بھی پسینے سے تر، مولا کائنات موٹا کپڑا پہن کر بھی پسینے کا کوئی اثر نہیں، گرمی کا کوئی اثر نہیں۔ لوگوں نے پوچھا علی یہ کیسے؟ مولا کائنات فرماتے جب سے حضور نے دعا دی تب سے ٹھنڈی بھی چلی گئی، گرمی بھی چلی گئی۔ مولا کائنات کی یہ بھی ایک شان ہے نا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ علم کا دروازہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب حج کے لیے حضرت مولا کائنات کے ساتھ تھے، آپ نے حج کیا، طواف ہو گیا، تو اب آئے حجر اسود کے پاس، اور حجر اسود کے پاس آنے کے بعد حضرت عمر فاروق امیر المومنین وہ کھڑے ہیں، مولا کائنات باجو میں ہیں، اور حضرت عمر کھڑے ہو کر حجر اسود سے پکار کر کہتے ہیں اے حجر اسود سن، تو ایک صرف پتھر۔ حضرت عمر فرماتے اے حجر اسود سن، تو صرف ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو فائدہ نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے تجھے حضور کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہیں چومتا، بس چوم رہا ہوں اس لیے کہ حضور نے چوما تھا۔ اور یہ کہہ کے روتے ہوئے لپٹ گئے حجر اسود سے، بوسہ دیا کہ یہ بوسہ اس لیے کہ حضور نے بھی یہیں چوما، میں بھی حضور کی اقتداء میں چوم رہا ہوں۔ اب جب چوم کر اٹھے تو مولا کائنات فرماتے ہیں امیر المومنین
آپ نے کہا یہ حجر اسود نہ فائدہ پہنچائے نہ نقصان، حالانکہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا یہ حجر اسود کو قیامت میں آنکھیں بھی دی جائے گی، زبان بھی دی جائے گی، اور جن جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ اسے چوما ہوگا حجر اسود ان کے ایمان کی گواہی دے گا، اور گواہی دے کر اسے رب کی بارگاہ میں فائدہ پہنچائے گا، اور جنہوں نے حالت کفر و شرک میں چوما ان کے خلاف گواہی دے گا، ان کے کفر و شرک کی گواہی دے گا، اور انہیں نقصان بھی پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا۔ جب مولا کائنات نے کہا تو حضرت عمر فاروق نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تنہا نہیں، علی کو تو نے میرے ساتھ رکھا، اگر علی نہ ہوتا تو میں گمراہ ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتا تو میں گمراہ ہو جاتا۔ کہنے کی بات یہ کہ یہ حضرت عمر فاروق جانتے ہیں مولا کائنات کا مقام کیا ہے نا؟ اور یہ حضرت علی نے جو فرمایا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا نا، تیسرا وہ مقام کہ جنگ خیبر میں آپ کو جھنڈا عطا فرمایا، اور یہ بھی بڑا آپ نے یعنی ہمیشہ سنا، اور جب بھی مولا کائنات کی شان بیان ہو تو فاتح خیبر کا تو ذکر ہونا ہی، اور وہ اتنی پیاری بات کہ جب بھی سنتے الگ ہی مزہ ہوتا ہے، کبھی ہم اس سے بور نہیں ہوتے، یہ نہیں کہ ارے یہ تو ہو چکا اس کو مت، نہیں، ارے سناؤ کوئی بات نہیں ہے، مزہ بڑا ہے کہ جنگ خیبر میں ویسے 7 قلعے ہیں خیبر کے، یہ نہیں کہ ایک ہی قلعہ، 7 قلعے، پہلے 6 فتح ہو چکے، یہ 7واں ایک قلعہ ایسا جو فتح نہیں ہو رہا۔ سرکار نے صدیق اکبر کو لشکر لے کر ایک دن بھیجا، یعنی محاصرہ تو کئی دنوں سے چل رہا ہے، محاصرہ ہے، گھیر کر بیٹھے ہیں۔ ایک دن حضور نے صدیق اکبر کو بھیجا کہ جاؤ آپ چلے جاؤ لشکر لے کر، کوشش کرو۔ صدیق اکبر گئے، کوشش کی، اوپر سے وہ تیر آتے، اوپر سے گرم گرم تیل اونڈیلا جاتا، صحابہ پیچھے بھاگتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کو بھیجا، انہوں نے کوشش کی، وہ بھی واپس آئے۔ پھر محاصرہ چل رہا ہے، گھیر کر بیٹھے ہیں کہ ایک دن تو فتح کرنا ہے۔ پھر ایک دن سرکار نے شام کے وقت فرمایا کل میں ایک ایسے انسان کو، ایک ایسے شخص کو میں کل یہ جھنڈا دوں گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ نام نہیں لیا، بس یہ کہ ایک ایسے آدمی کو کل جھنڈا دوں گا، یعنی جھنڈا کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا ایک جھنڈا علم تھا، اور ہر جنگ میں یہ علم ہوتا ہے، یہ جھنڈا ہر جنگ میں ہوتا ہے۔ آپ بھی جنگ میں جاؤ تو جھنڈا رکھو گے، جب جنگ میں جاؤ تو رکھنا، ہاں، چاہے سفید رکھو چاہے جو بھی رکھو، لیکن جب ہم جنگ میں نکلیں گے نا تو یہ جھنڈا ہمارے آگے ہوگا جنگ کے موقع پر انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ جائیں تو مجھے بھی لے جائیں ساتھ میں۔ تو اب سرکار کا ایک جھنڈا، سرکار نے حضرت امیر حمزہ کے لیے سب سے پہلے جھنڈا باندھا، حضرت امیر حمزہ کے لیے، پھر حضرت ابو عبیدہ ابن حارث کے لیے باندھا، اور پھر اس کے بعد سرکار بھی جب تشریف لے گئے تو سرکار نے بھی اپنا جھنڈا آگے آگے رکھا۔ تو اس جنگ میں بھی جھنڈا ہے حضور کا، تو سرکار نے فرمایا یہ جھنڈا میں کل ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور کہہ رہا اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ اب یہ فتح کی بشارت پہلے ہی دے، کل فتح ہونا ہے، اب یہ جھنڈا کس کو ملے گا پتہ نہیں۔ شام کے وقت کا اعلان ہے، سارے صحابہ کہتے ہیں ہم تو پوری رات بے چین تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور بھائی ایک مثال کے طور پر، یعنی کبھی کبھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، میں کبھی یعنی کہ واقعات پڑھتا ہوں نا بزرگوں کے، کہ شاہ وجی الدین علوی گجراتی، انہوں نے ایک طالب علم کو 7 لکیریں کھینچ کر پار کروایا تو وہ عالم بن گیا۔ 7 لکیریں، احمد آباد میں آپ کا مزار ہے، انہوں نے کہا ایسے نہیں چلتا، ہم نے وہ مجاہدہ کیا، ہم نے وہ ٹرک آزمائی ہے۔ کیا کہ یہ ٹھنڈی کے موسم میں ہے نا، کپڑے اتار کر صرف لنگی تہبند پہن کر یہ حوض میں ہے نا آدھی رات کو کھڑے رہنا اور صبح تک کھڑے رہنا اس ٹھنڈے پانی میں، تب جا کر ذہن کام کرتا ہے۔ کہ اچھا کہاں، تو بندہ تو کھڑا ہو گیا رات میں، آدھی رات کو گیا 12 بجے جا کر کھڑا ہو گیا ٹھنڈے پانی میں، اتنی یعنی ٹھنڈی بھی تھی، ٹھنڈا پانی تھا، بالکل دھروج رہا ہے لیکن کھڑا ہے، کانپ رہا ہے لیکن کھڑا ہے، بس وہ ایک یعنی ایک لالچ کہ مجھے بھی، میرا بھی ذہن تیز ہو جائے۔
آپ تہجد کے لیے نکلے نا تو دیکھا حوض میں بندہ کھڑا کانپ رہا ہے، بالکل بے ہوشی کے قریب ہے، نکالا اور کہا بھئی بیوقوف اندر کیوں کھڑا ہے، اتنی ٹھنڈی میں ٹھنڈے پانی میں کھڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور ایسا ایسا معاملہ، اور بچوں نے کہا کہ ایسے ذہن تیز ہوتا ہے، میرا ذہن چلتا نہیں، تو میں نے سوچا چلو یہیں ہو جائے حاصل آج۔ تو کہتے ہیں ایسے نہیں ہوتا، لا میں تجھے دیتا ہوں۔ آپ نے 7 لکیریں کھینچی، 7 لائن کھینچی اور فرمایا کہ پار ہو جا۔ وہ ایک پار کرتا ہے، دوسری، تیسری، وہ پار کرتا گیا، سینہ علم سے بھرتا گیا، سینہ علم سے بھرتا گیا۔ اور 5 لائنوں میں تو آ کر کہتا حضرت بس پھٹ جائے گا۔ آپ فرما تو پار کر جا۔ جب 7 پار ہو گئی کہ صبح تو میری درسگاہ میں میری جگہ بیٹھ کر بچوں کو پڑھائے گا۔ اور صبح ہوئی نا تو حضرت تو آرام میں، حضرت کہا جا تو پڑھا۔ اور یہ بندہ آ کر بیٹھا درسگاہ میں، اور سارے بچے ہنس رہے ہیں کہ اس کو جسے کچھ نہیں آتا حضرت کی جگہ بیٹھ کر یہ پڑھائے گا۔ لیکن جب پڑھانا شروع کیا تو حضرت کا جو علم تھا وہی علم وہیں بھی بول رہا تھا۔ تو یہ یعنی کہ ہوتی ہیں بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہے۔ بہرحال تو اب مولا کائنات یعنی کسی کو پتہ نہیں کہ ہوگا کس کے نام، لیکن ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ایک رات میں ہمیں بھی کوئی خواب میں آ کر علم دے جائے، قوت حافظہ دے جائے فری میں۔ ہم محنت کرنے سے کتراتے ہیں کہ بغیر محنت کے ایسے ہی کوئی یعنی کہ ہم کوئی بزرگ ہی آ جائے، ایک آدھ دن بزرگ ملے اور کہیں کہ لے بیٹا کھا، اور وہ ہمیں کچھ کھلی کا ٹکڑا جیسے خواجہ غریب نواز کو کھلایا ویسے ہمیں کوئی کھلائے، ہمارے بھی دل کی دنیا منور ہو جائے، ہم بھی ولایت کے مقام پر پہنچ جائے۔ محنت نہیں کرنی، عبادت نہیں، ریاضت و مجاہدہ نہیں، فری میں سب حاصل کرنا ہے۔ فری میں علم بھی فری میں حاصل نہیں ہوتا۔ آپ پوچھیں ان علماء سے، یہ 10 12 سال محنت کرتے ہیں تب جا کر وہ اس مقام پر آتے ہیں کہ آج وہ اوپر ہوں اور آپ نیچے ہوں۔ وہ اس مقام پر ہوتے ہیں کہ آپ ان کی سنیں، ہے نا۔ تو یہ علماء کے یعنی انبیاء کرام کے وارث ہیں یہ علماء۔ یقیناً انہوں نے حضور کا علم حاصل کیا، انہوں نے مولا کائنات کی وراثت حاصل کی۔ تو اب ہر کوئی یہ سوچ رہا تمنا کہ مجھے مل جائے، کل سرکار میرا نام لے کر کہیں کہ اے فلاں ادھر آ اور مجھے دے دے، مجھے مل جائے، مجھے مل۔ کہتے پوری رات بے چینی میں گزری، صبح ہوئی، فجر کی نماز سرکار نے پڑھائی، سلام پھیر کر جب سرکار پلٹے تو اب یہ کہ سارے صحابہ نے گھیر لیا کہ دیکھتے ہیں کس کو ملے گا، سرکار کس کا نام لیں گے۔ اپنا اپنا منہ دکھا رہے ہیں کہ میں بھی ہوں، میں بھی ہوں، میں بھی ہوں حضور، میں بھی ہوں، مجھے کو دے دیں۔ سرکار ایسے نظر دوڑا رہے ہیں، جس کو دینا ہے وہ دکھ نہیں رہا ہے، جس کو دینا ہے وہ دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ کہ علی کہاں ہے، علی کہاں؟ کہتے یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تو درد ہے، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، آنکھوں میں درد، وہ تو دور اپنے خیمے میں ہے۔ کہ بلاؤ۔ تو 2 لوگ مولا کائنات کو ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے، آنکھیں بند ہیں، 2 لوگ پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں۔ سرکار نے فرمایا علی کیا ہوا؟ کہ آنکھوں میں درد، آشوب چشم کی بیماری، آنکھوں میں درد ہے، پانی بہ رہا ہے، آنکھیں کھول نہیں سکتا۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا، لعاب دہن لگایا، آنکھیں بالکل روشن اچھی ہو گئی، ساری تکلیف دور۔ کہتے پھر سرکار نے جھنڈا مولا کائنات کو عطا کیا، اے علی لے جھنڈا اور جا خیبر فتح کر کے آ۔ کہتے ہیں جب جھنڈا علی کو ملانا ہر کوئی سمجھ گیا علی وہ ہیں کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول علی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایسی معمولی، یہ سرٹیفکیٹ والی بات تھی، یہ سرٹیفکیٹ والی بات تھی۔ ہر ایک کا دعویٰ کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہے اللہ اور رسول سے؟ نہیں نا، ہمیں تو یہ سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملا کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور مولا کائنات کو یہ سند دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا، ہاں بڑی محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ اب جب دے دیا جھنڈا، لیا جھنڈا لے کر چلے تو پھر وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مرحب کو پچھاڑا ہے نا، اور حضرت مولا کائنات نے خیبر کو فتح کیا۔ اب یہ خیبر جب فتح کیا نا تو آپ گئے اور جا کر خیبر کا دروازہ ہی، قلعے کا دروازہ اکھاڑ دیا۔ اب یہ قلعے کا دروازہ کتنا ہے گوگل سرچ کرنا تو آپ کو دکھے گا اتنا سا ہی ہے، اتنا سا ہی ہے، یہاں سے لے کر کے اتنا سا، بس اتنا ہی دروازہ ہے، چھوٹا سا دروازہ ہے جو آپ کو گوگل میں دکھایا جائے گا۔ چونکہ لوگوں کی سازش ہی یہ ہے کیا
کہ بزرگوں کی شان گھٹانا، شان گھٹانا یہی سازش ہے. تو گوگل پر آپ سرچ کر کے دیکھ لیں خیبر کا وہ یعنی قلعے کا دروازہ، تو آپ کو اتنا چھوٹا سا دروازہ دکھائی دے گا. لیکن احادیث میں کیا آتا ہے، تاریخ میں کیا آتا ہے، کتابوں میں یہ لکھا کہ وہ قلعے کا دروازہ تھا. اور آپ نے قلعے دیکھے ہوں تو قلعے ایسے چھوٹے موٹے نہیں ہوتے، بڑے بڑے قلعے ہوتے ہیں، اور ان کے دروازے بھی اتنے بڑے. کتنے؟ کتاب میں لکھا ہوا کہتے ہیں کہ وہ اتنا حضرت مولا کائنات نے ایک ہاتھ سے وہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا، اور یہ الٹا ہاتھ تھا، سیدھا نہیں. سیدھے میں تو ذوالفقار حیدری ہے، سیدھے میں ہم یعنی ہمارا کیا جو یعنی کہ رائٹ ہینڈر ہوگا نا، وہ الٹے ہاتھ سے اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا جتنا سیدھے سے اٹھا سکتا ہے. آپ دیکھیے گا تجربہ کر کے، آپ اگر رائٹ ہینڈر ہیں تو آپ ہر کام میں رائٹ ہینڈ یوز کریں گے. وزن اٹھانا تو یہ زیادہ آپ کا کام کرے گا، اس میں یعنی ہوگا لیکن کم، یہاں زیادہ طاقت. تو اب ہے آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری، وہ سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ سے گویا بتایا الٹے ہاتھ میں یہ پاور ہے. تو سوچو سیدھے ہاتھ کا عالم کیا ہوگا، سیدھے ہاتھ میں کتنا پاور ہوگا. تو الٹے ہاتھ سے ایک ہاتھ سے اکھاڑا خیبر کا دروازہ، اور اسی کو ڈھال بنایا، اسی کو ڈھال بنایا، اور ڈھال بنا کر گھسے قلعے کے اندر. اور جب اندر گھسے اور جب ڈھال بنا لیا تو کوئی اوپر سے تیر مارے یا سامنے سے آئے، مارتے دھکا، تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھے. اور جنگ، اور سارے صحابہ بھی پھر پیچھے پیچھے اندر گھسے. خیبر فتح ہو گیا. جب فتح ہو گیا سامنے والوں نے ہتھیار ڈال دیے یہودیوں نے کہ بھائی لے لو، جانے دو، مرحب تو پہلے ہی قتل ہو گیا. اب جب قلعہ فتح ہو گیا تو مولا کائنات نے وہ دروازہ ایسے پھینک دیا کہ اب ضرورت نہیں ہے نا، قلعہ فتح ہو گیا. تو کہتے ہیں صحابہ نے سوچا کہ بھئی یہ راستے میں پڑا ہے، کسی کو لگ جائے گا، ٹھوکر ووکر لگے، چلو سائیڈ میں کر دیتے ہیں. تو مولا کائنات نے تو ایک ہی ہاتھ سے اکھاڑا تھا، تو دو صحابی آگے کہ چلو ایک طرف تو اٹھا، ایک طرف سے میں اٹھاتا ہوں، اٹھا لیتے ہیں. تو اٹھانے کی کوشش، ہلا بھی نہیں، دو لوگوں سے ہلا نہیں. تو دو چار اور بلائے، 10 آئے، 20 آئے، کہتے 40 لوگوں نے مل کر اسے جیسے تیسے اٹھا کر سائیڈ میں رکھا ہے. 40 لوگوں نے. پتہ چلا مولا کائنات کے ایک ہاتھ میں اتنا پاور. اور یہ پاور کہاں سے آیا؟ یہ اللہ رسول کی محبت کا پاور تھا. کتنی محبت حضور سے. ایک دن لوگوں نے یعنی کہ پوچھا کہ اے علی، اللہ رسول سے کتنی محبت یا حضور سے کتنی محبت؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی پیاسے کو جو صحرا میں سفر کر رہا ہو، اس پیاسے کو پانی، ٹھنڈا پانی پینے کو مل جائے نا، اس سے بھی زیادہ محبت، اور دنیا کے مال و دولت اور اولاد سے زیادہ ہمیں حضور سے محبت ہے. اور کتنی محبت کہ پھر مولا کائنات نے ایک دن حضور کو دیکھا کہ حضور کے بطن مبارک پر پتھر بندھا ہوا ہے، پتھر، اور پیٹ اندر کو دھنسا ہوا ہے. یہ پتھر کیوں باندھے جاتے تھے؟ یہ پتھر اس لیے باندھے جاتے کہ جب بھوک سے پیٹ اندر دھنس جاتا. آپ لوگ ادھر توجہ دیں، بات چوک جائیں گے، آنے والے تو آئیں گے بیٹھیں گے، آپ ادھر توجہ دیں. یہ پتھر پیٹ پر، آپ نے سنا ہوگا کہ بھوک سے پتھر پیٹ پر باندھتے تھے، اور پیٹ پر پتھر باندھتے تو کیا پیٹ بھر جاتا تھا؟ نہیں. یہ کیوں پیٹ پر پتھر باندھتے؟ کہتے اس لیے کہ جب پیٹ بھوک سے 3-4 دن کا فاقہ اور پیٹ اندر چلا گیا تو اب کمر جھک جاتی، بھوک سے کمر جھکتی تو کمر ایسی ٹائٹ رہے تو پتھر باندھ لیتے تاکہ سہارا رہے، کمر سیدھی رہے. حضور کے بطن مبارک پر جب پتھر بندھا دیکھا، مولا کائنات آئے تھے، سلام کر کے بیٹھے، لیکن یہ حال دیکھا، واپس اٹھ کر چلے گئے اور گئے ایک باغ میں، ایک یہودی کے باغ میں، اور جا کر اس سے سودا طے کیا، اور جا کر کہا کہ میں تمہارے باغ میں پانی ڈالتا ہوں، تم کیا دو گے بدلے میں؟ کہا ایک ڈول کے بدلے میں، یعنی کنویں سے بھر کر ڈول لانا ہے، میرے باغ میں ڈالنا، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور. آج ہمارے ہاں تو کھجور ایسے ہی اڑائی جاتی ہے، ہمارے پاس تو وافر مقدار میں ہے. آپ سوچیں کیا حال رہا ہوگا، کیا حال رہا ہوگا. تو اب کہتے ایک ڈول بھر کر لاؤ ایک کھجور. کہ ٹھیک ہے. مولا کائنات گئے، جا کر آپ کنویں سے پانی بھرتے، بھر کر لا کر اس کے باغ میں ڈالتے. 17 ڈول بھر کر لائی اور لا کر ڈالی. کہتے 17 ہوئی کہاں؟ کلا دے دے 17 کھجور. 17 کھجوریں اس نے گن کر دی، 1 2 3 4 17 ڈول کے بدلے 17 کھجور. ہے نا، ہم ہوتے تو لات مار کے آتے، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دیتے.
ایک کھجور نہیں، لیکن وہاں یہ تنگی اتنی تھی کہ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور، 17 ڈول ڈالے، 17 کھجوریں لے کر بارگاہ رسالت میں آئے اور لا کر عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کھجوریں کھائیں، تناول فرمائیں۔ سرکار مسکرائے، سرکار فرماتے علی لگتا ہے تجھے اللہ و رسول سے محبت ہے، لگتا ہے تجھے اللہ و رسول سے محبت۔ حضرت مولا کائنات عرض کرتے ہاں ہاں یا رسول اللہ مجھے اللہ و رسول سے محبت ہے۔ آپ بتائیں سوال کہ بھائی لائے تو رسول کے لیے، کھجور لائے کس کے لیے؟ رسول کے لیے۔ تو کھجور لائے رسول کے لیے، اس میں اللہ کی محبت کہاں سے آئی؟ سرکار فرمایا لگتا ہے تجھے اللہ اور رسول سے محبت، بس کھجور تو حضور کے لیے۔ کہنا چاہیے اے علی لگتا ہے تجھے مجھ سے بڑی محبت ہے کہ میرے لیے 17 کھجور کما کر لایا۔ لیکن سرکار فرماتے اللہ اور رسول سے پتا چلا کہ جو رسول سے محبت کرے وہی اللہ سے محبت ہے۔ رسول کی محبت، اللہ کی محبت۔ آپ کو اللہ سے محبت کرنے کے لیے الگ سے کوئی کام نہیں کرنا، رسول سے محبت کرتا جا، اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا اشد حب والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ مومن ہو تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت جتنی ہمیں زیادہ ہوگی نا، ہم اتنے ہی زیادہ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے۔ لیکن یہ محبت حاصل کرنے کے لیے مولا کائنات سے پوچھیں، عبادت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، حضور سے سب سے زیادہ محبت کرنی پڑتی ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہم نماز پڑھ لیتے 5 وقت کی، سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں، نہیں جو پڑھتے ہیں وہ تو ٹھیک، لیکن ہم میں اکثر ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تو پھر ہم کیسے دعویٰ کر لیں ہم حضور سے محبت کرتے؟ اگر محبت ہے تو وہ کام کرو کہ حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، وہ کام کرو کہ حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ مولا کائنات نے وہ کام کیا کہ حضور خوش ہو جائیں، ہے نا؟ خیبر فتح کیا۔ اچھا جنگ خندق کے موقع پر سرکار نے جنگ خندق میں، خندق سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودی تھی۔ خندق مانے گڈھا، اور اتنا بڑا گڈھا، آج بھی وہ گڈھا اگر دیکھنا ہو مدینہ جاؤ تو نظر آئے گا، کہیں کہیں پر نشان موجود۔ لیکن خندق کیسی ہوتی یہ دیکھنا ہو نا تو کسی قلعے کے پاس، جیسے لال قلعہ دہلی میں ہے، آپ لال قلعہ دہلی چلے جائیں، آپ کو اس کی دیوار سے لے کر روڈ تک گڈھا نظر آئے گا۔ یہ گڈھا کیوں ہوتا؟ تاکہ کوئی ڈائریکٹ قلعے میں گھس نہ جائے، اسے وہ گڈھا اترنا پڑے اور گڈھا چڑھ نہ سکے اور ہم اسے اوپر سے تیر برسا کر مار دیں۔ تو یہ خندق کا یہ ایک کانسیپٹ تھا، سرکار نے کھدوائی خندق، اور جب خندق پوری کھود دی نا تو ایک جگہ، ایک مقام ایسا تھا جہاں تھوڑی سی تنگ جگہ تھی، تو وہاں سے عمرو بن عبد ود نام کا کافر مشرک، وہ جو ہے وہ کود کر اپنا گھوڑا کودا کر آ گیا، اور آیا تھا بہادر پہلوان، عرب کا بڑا مشہور پہلوان۔ آ کر وہ یوں یعنی کہ اپنی ڈینگے مار رہا تھا، بڑی بڑی پھینک رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں عمرو ابن عبد ود ہوں، میں ابن عبد ود ہوں، میں اگر پہاڑ پر تلوار ماروں پہاڑ بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ بھائی بڑی پھینکنے میں جاتا کیا ہے نا؟ ہاں تو کہہ رہا تھا، اپنی بہادری کے چرچے کر رہا تھا، خود ہی تعریف کر رہا تھا۔ تو حضرت علی اور سرکار جو نا وہ بیٹھے، صحابہ ایک چٹان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ اعلان سنا حل میں مبارز ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے، تو مولا کائنات عرض کرتے یا رسول اللہ میں جاؤں؟ سرکار فرماتے علی رہنے دے، وہ ابن عبد ود ہے، وہ عمرو ابن عبد ود، یعنی عرب کا بڑا پہلوان ہے، علی رہنے دے۔ تو اس نے پھر یعنی کہ وہ پکارا حل میں مبارز ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے، کسی میں ہمت ہے، کسی ماں نے دودھ پلایا جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت علی پھر عرض کرتے یا رسول اللہ میں جاؤں؟ سرکار فرماتے علی رہنے دے، رہنے دے، وہ ابن عبد ود یعنی عرب کا بڑا پہلوان، تو رہنے دے۔ کہتے تیسری بار اس نے پھر چیلنج دیا، پھر حضرت علی عرض کرتے رسول اللہ میں جاؤں؟
سرکار فرماتے وہ عمر ابن عبد ود رہنے دے علی. تو حضرت علی کہتے تو میں بھی تو علی ابن ابی طالب ہوں. اب تک صرف یہ پوچھتے رہے کہ یا رسول اللہ میں جاؤں. سرکار نے کہا رہنے دے علی, وہ ابن عبد ود ہے, رہنے دے. تو حضرت علی بھی خاموش ہو جاتے. لیکن تیسری مرتبہ عرض کرتے اے علی رہنے دے, وہ ابن عبد ود ہے. تو حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ تو میں بھی تو ابن ابی طالب ہوں. سرکار فرمایا ہاں تو جا. سرکار فرماتے تو جا, اب جا. کیوں؟ کہتے حضرت علی نے پہلے اپنی وہ بہادری, وہ شجاعت, وہ حوصلہ, وہ جذبہ دکھایا کہ وہ اگر عمر ابن عبد ود ہو تو کیا ہے, میں بھی تو علی ابن ابی طالب ہوں, میں بھی تو وہ ہوں. سرکار نے کہا تو جا. اب جب نکلے نا تو پھر یہ کہتے ہوئے نکلے میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. انا الذی سمانی امی حیدرہ, میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی کہ شیر رکھا ہے. شیر رکھا ہے نا. اور یہ حیدر بھی یعنی وہ شیر کے بہت سے نام ہیں, آپ نے ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا ہی ہوگا ہے نا, کہ یہ کب اسے اسد کہا جاتا ہے, کب زیغم کہا جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے نا یہ کیا نام ہے, حیدر کب کہا جاتا ہے کہ جب شیر شکار کو پھاڑ دے تو پھر اسے حیدر کہا جاتا ہے. تو یہ کہتا ہے میں بھی, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اور پھر گئے تو پہلے تو مقابلہ ہوا تلوار یعنی کہ چلی ایک دوسرے میں, اس نے وار کیا, مولا کائنات نے اس کا وار ڈھال پر روکا, اور پھر مولا کائنات نے ایسا وار کیا کہ لوہے کی ٹوپی پہنی تھی. اس زمانے میں جو نا جو یعنی لوگ ہوتے وہ لوہے کی ٹوپی پہنتے, اور یہاں بھی زرہ ہوتی, یہ سارا. تو بندہ لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے ایک ایسا وار اس کے سر پر کیا نا کہ اس کی لوہے کی ٹوپی کاٹتے ہوئے سر کو چیرتے ہوئے 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا. یہ حیدر وہ شیر جس نے چیر دیا ابن عبد ود کو, تو لوہے کی ٹوپی کاٹتے ہوئے پورا اسے چیر دیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات کو یہ شجاعت, یہ بہادری آپ کے ماں باپ بھی چاہتے تھے کہ ملے, لیکن اللہ رسول کی محبت سے ملی ہے, اللہ رسول کی محبت سے ملی یہ بہادری. تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ماہ رمضان المبارک ہی کی 21ویں شب تھی, یعنی 21ویں رمضان جب آپ کی شہادت ہوئی. شب نہیں تھی, صبح تھی, فجر. جب آپ کی شہادت ہوئی, خوارج نے آپ کو شہید کر دیا, خارجیوں نے شہید کیا. لیکن کہنے کی بات یہ کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم چرچا کریں, ہم ذکر کریں کہ حضرت علی کا ذکر بھی عبادت ہے, حضرت علی کا ذکر بھی عبادت ہے. تو ہم نے وہ ذکر تو کیا اور یہ چھوٹی سی عبادت تو کی, لیکن مولا کائنات پوری زندگی جس پر عمل پیرا رہے, اللہ رسول سے محبت ہے نا, یعنی کہ نمازوں کی پابندی اور اللہ رسول کو ہمیشہ راضی کرنا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس راہ پر آئیں. صرف علی علی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, صرف یعنی علی علی کرتے رہو تو فائدہ نہیں. علی علی کرنے کا فائدہ تب ہوگا جب تم علی کے راہ پر آ جاؤ. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف ہم تو علی کے ماننے والے, ہم تو حسین کے ماننے والے. بھئی حسین کے ماننے والا ایسا ہوگا کہ حسین میدان کرب و بلا میں تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہ چھوڑے, اور ہم گھر میں آرام سے بستر پر لیٹ کر نماز چھوڑ دیں, ہم چوک پر جمع ہو کر گپے مارنے میں نماز چھوڑ دیں. یہ تو کربلا والوں کا کریکٹر نہیں ہے نا, یہ تو حسینی کردار نہیں, یہ تو مولائی کردار نہیں. حضرت مولائی کائنات کا کردار اور کریکٹر یہ ہے کہ وہ دشمن کے سینے پر بھی چڑھتے ہیں تو اللہ اور رسول کی رضا چاہتے ہیں. مولائی کائنات کا ایک پہلوان سے مقابلہ ہو گیا, آمنا سامنا تھا, مقابلہ ہوا تو حضرت علی نے اسے اٹھا کر پٹکا. مقابلہ ہوتے ہوتے اسے اٹھا کر پٹک کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے, اور سینے پر بیٹھ کر پھر تلوار ایسے اٹھائی, اور تلوار جب لہرائی کام تمام ہونا تھا, لیکن اس نے حضرت مولا کائنات کے منہ پر تھوک دیا, حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا. یہ جو نیچے لیٹا ہے حضرت علی اس کے سینے پر بیٹھے ہیں اور کاٹنے والے تھے, اس نے تھوک دیا تو حضرت علی نے تلوار رہنے دی, کھڑے ہو گئے. اب وہ سامنے والا اٹھ کر کہتا ہے کہ اے علی, میں نے تو تیری بہادری کے بڑے چرچے سنے ہیں کہ علی بڑا بہادر شیر, لیکن یہ تو یعنی کہ ایک ایسا کام کیا تو نے, میں نے تیرے منہ پر تھوکا, تو کھڑا ہو گیا, تو یہ تو کیا ہوا. بہادر آدمی کبھی اپنے دشمن پر جب قابو پالے تو چھوڑتا نہیں,
تو یہ تو بہادروں کا کام نہیں جو تو نے کیا. مولا کائنات فرماتے ہیں جانتا ہے میں تجھے چھوڑ کر کھڑا کیوں ہو گیا؟ جانتا ہے کیوں کھڑا ہو گیا؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں، اگر قتل کر دیتا تو بہادر ہی کہلاتا نا، لیکن سن میں نے تجھ سے اگر مقابلہ کیا تو اللہ رسول کی رضا کے لیے، میں چاہتا تھا اللہ راضی ہو جائے، میں نے تجھے اٹھا کر پٹکا اللہ کی رضا کے لیے، میں تیرے سینے پر بیٹھا اللہ کی رضا کے لیے، میں نے تلوار اٹھائی اللہ کی رضا کے لیے. تو نے جب تھوکا تو اب میرا نفس بھی شامل ہو گیا، جب تو نے میرے منہ پر تھوکا میرا نفس بھی شامل ہو گیا. اب اگر میں تجھے قتل کر دیتا تو دو باتیں ہوتی، اللہ کے لیے بھی اور اپنے آپ کے غصے کے لیے بھی. مجھ پر تھوکا میں نے مار دیا. کہتے میں نہیں چاہتا کہ میرے عمل میں میری کوئی چیز شامل ہو جائے، میں نے چاہا کہ تجھے قتل بھی کروں تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تو کھڑے ہو گئے، پھر مقابلہ کیا، پھر سینے پر چڑھ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مولا کائنات نے ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مولا کائنات کے ہم ماننے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کریں. یہ آخری عشرہ ہے، ہمیں چاہیے. اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا؟ میں کچھ آخری باتیں بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا کہ حضور جب ماہ رجب کا چاند دیکھتے نا، ماہ رجب کا چاند، تو دعا فرماتے. کیا دعا کرتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ تو ماہ رجب کا چاند دیکھا، دعا کرے اللہ تو ماہ رجب اور ماہ شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور اے اللہ تو ہمیں ماہ رمضان تک پہنچانا، موت مت دے دینا، ہمیں ماہ رمضان تک پہنچانا، وہاں تک ہم پہنچے. اے اللہ ہمیں اتنی مہلت دینا. یہ مہلت کیوں مانگی جا رہی ہے؟ یہ کیوں مانگی جا رہی ہے؟ تاکہ ماہ رمضان میں خوب ہم عبادت کر لیں، اللہ کی عبادت کریں، روزہ رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو، تراویح ہو. یہ لوگ آج کل لوگوں کو عبادت سے دور کر رہے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے دور ہونے کی. ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا نا. کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں کہ حضور نے کبھی پڑھی نہیں، اللہ نے کبھی حکم دیا نہیں، حضور نے کبھی پڑھی نہیں، مولا کائنات نے کبھی ہمیں کہا نہیں تو ہم کیوں تراویح پڑھیں. نہیں، مولا کائنات نے بھی تراویح پڑھی ہے، حضور نے بھی پڑھی ہے. بس فرق یہ تھا آج جماعت سے جیسے ہوتی ہے ویسے جماعت سے حضور نے صرف 3 دن پڑھائی. حضور نے صرف 3 دن تراویح جماعت سے پڑھائی، ورنہ تو آپ اپنے حجرے میں پڑھتے رہے. کس کے ساتھ؟ جبریل امین کے ساتھ پڑھتے رہے. قرآن کا دور ہر سال کیا سرکار نے، لیکن وہ حجرے میں صحابہ اکیلے 1 2 3 مل کر مسجد میں پڑھتے، گھروں میں پڑھتے. پھر وہ حضرت عمر نے آ کر تو لوگوں کو یہ ایک وہم ہو جاتا کہ یہ تراویح تو حضرت عمر نے شروع نہیں. حضرت عمر کیوں اپنی طرف سے کوئی کام شروع کریں گے؟ حضرت عمر نے صرف جماعت شروع کروائی ہے، تراویح تو پہلے سے چلی آ رہی تھی. تو یہ تراویح پڑھیں، بس 10 دن باقی، اور یہ آخری عشرہ، اور آخری عشرے کی جو مبارک راتیں 21 23 25 27 اور 29، ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ. ہم تو صرف 27 لے کر بیٹھ گئے ہیں، خیر وہ بھی غنیمت ہے نا، لیکن پھر بھی 27 میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ بوڑھے لوگ تو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے جوان بائک لے کر باہر گھوم رہے ہوتے ہیں. چلو بھائی بڑی رات ہے تو ہم نے بھی بڑی راتوں کو وہ جاگنے والی رات بنا دیا کہ بس گھومنا پھرنا، بائک لے کر نکل گئے، اونا کا چکر مار کے آتے ہیں، وہاں ہوٹل میں کھا کر آتے ہیں، فلاں جگہ چائے پی کر آتے ہیں، چکر مار کر گھوم پھر کر ہم آئے، اور آ کر ہم نے ایسے رات گزار دی. ہمیں لگا کہ ہم پوری رات جاگا تھا بڑی رات میں. ارے تو کیا فائدہ، پوری رات جاگ کر فائدہ کیا؟ سحری ہوتے سحری کی اور وہیں پر لڑک گیا بندہ کہ پوری رات گھوما پھرا تھا، تو فجر کا بھی ہوش نہیں رہا. اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تراویح پڑھ کر رات میں سو جاتا، اس نیت سے کہ اٹھ کر فجر پڑھنی ہے تو تجھے پوری رات کا ثواب ملتا. لیکن یہ ہمت بات، یہ کمزوری والے بہانے نہیں کہ بھائی امام مولانا نے بیان کیا تھا عشاء پڑھ کر سو اور نیت کرو فجر کی، پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو رات میں عبادت کرنے کی ضرورت کیا نہیں.
ہاں ہمیں ضرورت ہے ہم راتوں میں عبادت کریں، 21 23 25 انہی میں شب قدر ہوتی ہے، ہم ان میں بھی کچھ پوری رات نہ صحیح تو کچھ تو عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کریں۔ یہ نوافل بندے کو اللہ کا ولی بناتی ہے، یہ نوافل بناتی ہے اللہ کا ولی۔ کیسے؟ اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور پھر نوافل کے ذریعے وہ قریب ہوتا جاتا۔ تو جتنے زیادہ نوافل اتنا بندہ اللہ کے زیادہ قریب۔ تو نفل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں، معمولی نہ سمجھیں، یہ بڑی چیز ہے۔ بہرحال ہمیں مولا کائنات کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری عشرے میں خوب ہاں جی یہ دیکھیں سید صاحب نے یہ بزرگوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ ہوتا ہے نا، برکتیں ملتی ہے۔ نفل یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ نفل پڑھیں تو نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، لیکن کچھ ہمارے لوگوں کے ساتھ کچھ معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری فرض نمازیں قضائے عمری باقی ہوتی ہے، قضائے عمری باقی ہوتی ہے، پھر ہم آتے ہیں 27ویں شب میں، پرچہ اٹھایا 12 رکعت اس طرح سے پڑھو، 60 سال کی عبادت کا ثواب۔ ہم سوچتے ہم نے جو 40 سال نہیں کی نا، چلو 12 رکعت میں 60 کا ثواب لے جاتے ہیں۔ نہیں، وہ فرض جو سر پر ہے نا وہ تو باقی رہے گا۔ اور کچھ لوگوں نے تو ایک وہ نکالا ہوا ایک طریقہ نکالا ہے شب قدر میں یا پتہ نہیں کون سے دن ہے نا، وہ 2 رکعت یا 6 رکعت ایسے پڑھو، ہاں جمعۃ الوداع میں، ہاں جمعۃ الوداع میں وہ ایسی نماز پڑھو تو جتنی قضا ہو سب ادا ہو جائے گی۔ نہیں بھئی ایسے ادا نہیں ہوتی، یہ فری فوکٹ میں، ہاں ورنہ تو ہم کیا کریں گے، پورا سال نماز نہ پڑھیں، جمعۃ الوداع کے دن آئیں وہ 2 رکعت نفل پڑھیں، ختم، ٹاٹا بائے بائے، ہو گیا۔ نہیں بھئی یہ نہیں کرنا، نہیں یہ اس میں وہ ثواب تو مل سکتا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع، وہ ثواب دے الگ بات، لیکن یہ ذمے میں جو فرض باقی وہ باقی رہے گا، وہ باقی رہے گا۔ تو ہم اب یعنی نوافل پڑھنے کے بجائے اگر قضاء عمری باقی ہو تو قضاء عمری پڑھیں، اور وہ نیت میں آپ بتا دوں نیت کیسے کریں۔ آپ آج سے یہ تہیہ کر لے مولا کائنات کے صدقے کہ آج مولا کائنات کے راستے پر چل نکلنا ہے، آج صبح سے کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد آپ کو یعنی کہ نمازوں کے ساتھ یا جہاں نفل ہے یا سنت غیر موقعہ اس کی جگہ، نوافل کی جگہ آپ کو اپنی قضاء عمری پڑھ لینی ہے۔ قضاء عمری کیسے؟ آپ نیت کریں، نیت کی میں نے آپ کو تو اندازہ بھی نہیں ہوگا کتنی قضا ہو گئی، لیکن اندازہ لگا کہ میں 12 سال کی عمر میں یا 13-14 سال میں بالغ ہوا تھا، تب سے لے کر اب تک ہے نا میں کتنے سال کا ہوا، 8 سال کی قضا، 12 سال کی، 25 سال کی، 50 سال کی قضا میں نے جو نہیں پڑھی، کچھ پڑھی ہے، کچھ نہیں پڑھی۔ حساب لگائیں کہ ہو سکتا ہے میں نے 22 سالوں میں ہو سکتا ہے 2 سال کی پڑھی ہو، 20 سال کی نہ پڑھی ہو، ایک اندازہ لگائیں اور شروع کر دیں۔ اور بندہ جب شروع کرتا ہے نا اللہ اسے محروم نہیں رکھتا، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، بندہ اگر شروع کر دے تو اللہ اسے محروم نہیں رکھتا، اگر بندہ شروع کر دے اچھی نیت کے ساتھ اللہ اسے پورا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سوچا کہ 20 سال کی قضا پڑھنی ہے، آپ نے شروع کر دی اور ابھی 5 سال کی ہوئی تھی کہ آپ کا انتقال اگر ہو گیا، باقی 15 اللہ معاف کر دے گا، اللہ حساب ہی نہیں لے گا۔ اگر شروع کی تو اور نہیں کی تب تو پھر ہر نماز کا ثواب آپ کو حساب دینا ہوگا۔ تو اب نیت کریں، نیت کی میں نے سب سے پہلی فجر جو قضا ہوئی اسے ادا کرنے کی، سب سے پہلی فجر قضا پڑھنے کی واسطے اللہ تعالیٰ کی یہ نیت کریں۔ پھر ظہر ہے تو سب سے پہلی ظہر 5 وقت کی ایک ہو گئی، تو پھر دوسرے دن وہی نیت کرے، سب سے پہلی فجر، سب سے پہلی ظہر، سب سے پہلی عصر قضا، سب سے پہلی مغرب قضا، عشاء اور عشاء کے وتر کی بھی قضا ہے، تو یہ قضائیں پڑھنا شروع کر دیں، حساب رکھنا شروع کر دیں، 1 مہینے کی ہو جائے، 2 مہینے کی، 3 مہینے کی، 12 مہینے کی، سال 2 سال آپ پڑھنا شروع کریں۔ نوافل کی جگہ وہی قضاء عمری پڑھتے رہیں، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں جب تک فرض باقی ہو نوافل زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، نوافل زمین و آسمان کے درمیان معلق لٹکا رہتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے نوافل۔ ہاں پھر قیامت میں اگر آپ کے فرض باقی ہی رہیں تو پھر سیدی سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں کہ 70 نوافل کے ذریعے ایک فرض پورا کیا جائے گا، 70 نوافل لے کر ایک یعنی فجر کی 2 رکعت، 70 نوافل 2 رکعت فرض ادا ہو گئی، 70 نوافل، سوچو آپ کتنی پڑھو گے۔ اس سے اچھا ہے نا کہ فرض شروع کر دی جائے،
فرض شروع کی جائے تو 70 نوافل کے ذریعے ایک فرض ادا کیا جائے گا. اسی طرح فرائض میں جو ہماری کمی بیشی ہوگی نا، ٹوٹ پھوٹ ہوگی، جیسے عمارت میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، ہم ریپیرنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے فرائض میں جو کمی ہوگی نوافل کے ذریعے ان کی ریپیرنگ کی جائے گی، ان کی ریپیرنگ ہوگی. تو نوافل کے ذریعے فرض کو مکمل کیا جائے گا، کمی پوری کی جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کی قضا یعنی قضا عمری شروع کر دیں. اگر شروع کریں گے اللہ آپ کی پوری مکمل فرمائے گا. آپ شروع کر دیں، چاہے آپ کی جو بھی عمر ہو، 80 سال کے بوڑھے بھی ہو نا، تب بھی شروع کریں اندازہ لگا کر. یہ نہ سوچیں کہ اب کیا ادا کر پاؤں گا، نہیں، ہو جائیں، شروع ہو جائیں. وہ نہیں آپ نے سنا واقعہ بڑا مشہور حدیث میں ہے کہ وہ ایک ڈاکو جس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، اور پھر وہ گیا پوچھنے ایک عابد و زاہد سے، پوچھا کہ بھئی بتا اللہ میری توبہ قبول کرے گا، میں نے 99 قتل کیا. اللہ نے وہ کہتا نا 99 قتل مرڈر کر کے تو توبہ کرے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا، تو نے معاف نہیں کرے گا اللہ. تو کہتا پھر 99 باقی کیوں، 100 پورے، سینچوری پوری. اور جب 100 ہو گئے، پھر کچھ دن ہوئے، وہ افسوس دل میں ہے کہ میں نے کام بڑے غلط کیے، 100 بندوں کو مار دیا. پھر ایک عالم کے پاس پہنچا اور اس عالم نے کہا کہ ہاں بالکل اللہ تیری توبہ قبول کرے گا، اس سے زیادہ گناہ ہوتے تو بھی قبول کرتا. ایک کام کر، یہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، وہاں چلا جا، اور جب وہاں چلا جا ان کے ہاتھ پر توبہ کر، اللہ تیری توبہ قبول فرما لے گا. حالانکہ اس عالم کو تو کہنا چاہیے ہاں بھئی بیٹھ جا، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر، لیکن انہوں نے کیا اشارہ دیا، وہ اللہ کے نیک بندے فلاں بستی میں رہتے، وہاں جا، ان کے ہاتھ پر توبہ کر، ان کے وسیلے سے اللہ تیری توبہ قبول فرما لے گا. تو وہ بندہ چلا اور انتقال ہو گیا، چلا اور انتقال ہو گیا. ابھی اس بستی سے زیادہ دور نہیں گیا تھا، انتقال ہوا، وہ بستی بہت دور تھی. تو اب دونوں فرشتے آگے، رحمت کے بھی فرشتے، عذاب کے بھی فرشتے آئے، اور آ کر رحمت کے کہتے ہیں کہ ہم لے جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں ہم لے جائیں گے. کیوں؟ کہ توبہ کرنے نکلا تھا، کی تو نہیں نا، کی تو نہیں. رحمت کے فرشتے لیکن نکلا تو تھا، ہم لے جائیں گے. عذاب کے فرشتے نہیں، توبہ کی نہیں ہے، ہم لے جائیں گے، 100 لوگوں کا قاتل ہے. تو کہا چلو اللہ سے فیصلہ کرواتے. اللہ کے پاس گئے. اللہ نے بھی، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرما سکتا تھا. اللہ فرماتا ارے بھائی میں نے معاف کر دیا، جاؤ لے جاؤ رحمت کے فرشتے، اٹھا جاؤ، میں نے معاف کر دیا، لے جاؤ. لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں ایک کام کرو، جا کر بستی ناپو. چونکہ اللہ کو بھی بتانا تھا محبوب بندوں کا مقام، اللہ کو بتانا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا فرشتوں جاؤ، جا کر. اور یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ قصے کہانی والی نہیں. وہ انجینئر کے اسٹوڈنٹ سمجھیں گے کہ یہ تو قصے کہانیاں شروع ہو گئی، نہیں، بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث. تو اب گئے کہ ناپنا شروع کیا فرشتوں نے. اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ جس بستی سے نکلا تھا توبہ کے لیے، اگر اس سے قریب ہو تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. تو کہتے ہیں جب ناپی گئی زمین، فرشتے آئے ناپنے کے لیے، اللہ نے زمین کو حکم دیا سمٹ، سمٹ، میرے بندے کو نیکوں کی سرزمین سے قریب کر دے. زمین کو حکم ہوا، زمین سمٹی، وہ نیکوں کے قریب ہو گیا. جب ناپا گیا تو نکلا تو ادھر سے تھا اور مر گیا تھا، یہیں سے انتقال ہو گیا تھا، لیکن ادھر سے قریب ہو گیا. رحمت کے فرشتوں نے کہا ہو گیا فیصلہ، ہم لے جائیں گے. پتا چلا تو نیت کر کہ شروع کر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.